40,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اس شیطان بنیامین نتنیاہو نے کیا۔ جو کوئی بھی مسجد اقصی کے لیے اٹھ رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے۔ ارے ظالم شیطان بنیامین نتنیاہو، تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیہ کو مار سکتا ہے اس جگہ پر، تو نے 40,000 معصوم فلسطینیوں کو کیوں مارا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، پچھلے 1 سال سے لگاتار اسرائیل غزہ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور اس طرح کا اٹیک کر رہا ہے کہ اب غزہ جو جگہ ہے وہ بالکل رہنے کے لائق نہیں بچی ہے۔ وہاں سے لوگ اپنی جان بچا بچا کر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی دوران اسد الدین اویسی نے بہت ہی زبردست بیان دیا ہے فلسطین کے مدعے کو لے کر، اور انہوں نے کیا کیا کہا ہے نتنیاہو کو، یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ بہت ہی شاندار الفاظوں سے فلسطین کا سمرتھن کرتے ہوئے اور اسرائیل کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسد الدین اویسی صاحب۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ ویڈیو۔ 40,000 سے زائد فلسطینیوں کا قتل بنیامین نتنیاہو کی حکومت نے کیا، جس میں سے 10,000 بچے ہیں معصوم، جس میں سے 12,000 کے قریب خواتین ہیں، اور ان 40,000 کو چھوڑ کر 10,000 لوگ بلڈنگوں کے نیچے ابھی ہیں، بلڈنگز کے نیچے ہیں لوگ۔ میرے بھائی، یہ کیوں ان کو مارا جا رہا ہے؟ اس لیے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد اقصی القدس شریف کی، بیت المقدس مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ القدس ہمارا ہے، ہم اس کو آزاد کرا کر رکھیں گے۔ اسی لیے بنیامین نتنیاہو کی ظالم حکومت نے ان غریبوں کو، مظلوموں کو، ان بہادروں کو، 40,000 سے زیادہ کو، جو مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے 75 سال سے لڑ رہے ہیں، 1 سال میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اس شیطان بنیامین نتنیاہو نے کیا۔ میرے بھائی، جو کوئی بھی مسجد اقصی کے لیے اٹھ رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ مسئلہ صرف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، فلسطینیوں کا، یہ انصاف کا مسئلہ ہے، یہ ان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، یہ ان کی مملکت، ان کی زمین کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا، عصبیت کی بات کرے گا، تو تم سراسر غلط ہو۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، سنیوں کی بھی ہے، شیعوں کی بھی ہے۔ سنیوں میں اگر کوئی کہے گا کہ کیا یہ اہل حدیث کی ہے، کیا یہ تبلیغیوں کی ہے، کیا یہ دیوبندیوں کی ہے، کیا یہ بریلویوں کی ہے، کیا یہ صوفیوں کی ہے؟ ارے نہیں میرے بھائی، یہ سب کا ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں شیعوں میں خالی اثنا عشری کا ہے، نہیں، یہ اثنا عشریوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ داؤدی سلیمانی بہروں کا بھی مسئلہ ہے، یہ اکبری شیعوں کا بھی مسئلہ ہے۔ کیوں یہ مسئلہ ہے؟ کیونکہ القدس شریف ہے، یہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ کیوں ہمارے لیے اہمیت ہے؟ یہ اسلام کا 3را بڑا مقدس جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جماعت بنا کر نماز میں امامت کی۔ یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر حشر کا میدان بنے گا۔ یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر آب کعب کوثر وہاں سے لے کر مدینے تک ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس جگہ پر
ہمیشہ اللہ اسے 40 قطب اور ابدال کو رکھے گا جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجاہدین کی سرزمین ہے جو صبح قیامت تک باطل سے مقابلہ کرے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں کی ماں نے اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ نے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر باپ اپنے بچوں کی لاش اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری اولاد آپ پر قربان، میں اپنی اولاد کو اس دین کی سربلندی کے لیے پیش کر رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر 75 سال سے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے مگر اپنے پیشانیوں پر خوف یا اوف یا کسی بھی قسم کی پریشانی کو آنے نہیں دیا. ہم سلام کرتے ہیں اس سرزمین کے فلسطینیوں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے مجاہدین کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کی ماں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے ان معصوم بچوں کو جو آج رو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو بھوک اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جس کو طور سینین کی جگہ کہا گیا. انشاءاللہ تعالی وہ لوگ کامیاب ہوں گے. وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کامیاب اور کامران کرے گا. ارے ظالم شیطان بنیامین نتنیاہو، تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیا کو مار سکتا ہے اس جگہ پر تو تو نے 40,000 معصوم فلسطینیوں کو کیوں مارا؟ اگر تو نے بیروت میں ایک اس لیڈر کو مار دیا تو تو نے بیروت میں 12 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیوں کیا؟ میں گیا تھا، سنو نعرے لگائیں گے بعد میں، سنو ابھی. میں گیا تھا 2006 میں جب یہی ظالم یہ حکومت جب بیروت پر بمباری کر رہی تھی. اس وقت کچھ 32 مسلمانوں کے ایم پی تھے. میٹنگ ہوئی کہ سب جائیں گے، خیر وہ کیا وجہ تھی کوئی نہیں آئے. میں اکیلا دمشق گیا. دمشق میں جب اترا تو بیروت کا ایئرپورٹ بند تھا تو دمشق سے آپ کو بیروت جانا پڑتا تھا. میں دمشق کو پہنچا. دمشق کے ایئرپورٹ پر انڈین ایمبیسی کا ایک آفیسر آ کر بولا کہ اویسی صاحب آپ دوسری فلائٹ سے واپس چلے جائیے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں دمشق کو آیا ہوں. میں نے کہا کہ میں جب دمشق کو آ چکا ہوں میں دمشق کو دیکھنا چاہوں گا. تو مجھ سے کہا کہ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے دمشق میں؟ تو میں نے کہا میں دمشق میں حضرت بلال کی خبر پر جانا چاہوں گا. میں دمشق میں شہیدان کربلا کے مزارات پر جانا چاہوں گا. میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ یہاں پر ابن العربی کی بھی خبر ہے، میں وہاں پر جانا چاہوں گا. میں نے کہا کہ یہاں پر امام حسین کی بہن حضرت زینب کا بھی روزہ ہے، میں وہاں پر جانا چاہوں گا. تو اس وقت کے انڈین ایمبیسیڈر یا جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ دمشق میں ہی رکیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک ندوے کے پڑھے ہوئے عالم دین تھے جو دمشق یونیورسٹی میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مجھے ان کے ساتھ دے دیا. شاید وہ کہیں امریکہ لندن میں ہے مولانا وہ. خیر میں ان تمام مقامات پر گیا. حضرت زینب کے روزے پر گیا تو حیدرآباد کے ہمارے لوگ تھے، بڑے خوش ہوئے. حضرت وہاں پر میں اس مسجد کے پاس بھی گیا جس کو مسجد امیت کہا جاتا ہے. اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر جب مسلمانوں کی فوج ہوگی تو اللہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجائے گا اسی جگہ پر. میں وہ مسجد کو بھی دیکھا.
फिर उसी मस्जिद के हाथे में एक ऊंचे मीनार में एक कमरा है जहां पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बैठकर अपनी किताब को लिखते थे। फिर मैं पूछा कि मुझे एक और जगह इस मस्जिद में देखना है, तो उस नदवे के आलिम दीन ने मुझसे पूछा कहां पर। मैंने कहा मैंने सुना कि यहां पर मेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी कब्र है। तो मुझे कहा कि हां इस मस्जिद के हाथे में है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पर गया और नौजवानों मेरी कैफियत ये हो गई कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियां लेकर रो रहा था जब अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर के सामने देखा। और मुझे याद आ गया वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कारनामे। नूरुद्दीन जंगी की भी खबर थी। खैर उसके बाद सुबह में मैं निकलकर बेरूत को गया। मैं बता रहा हूं बेरूत के वो जो वहां के लोग हैं वो मौत से नहीं डरने वाले हैं, वो मौत से नहीं डरते। ये मगरबी मुमालिक के लोग अगर ये समझ रहे हैं कि 40,000 फलस्तीनियों को मारकर 12 लाख साउथ लेबनान और साउथ बेरूत के लोगों को बेघर करके वो उन पर गलबा हासिल करेंगे। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा कि 15 माला बिल्डिंग है, डेमोलिश हो चुकी है, लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। किसी ने उससे कहा कि ये हिंदुस्तान से आया है, तो मेरे पास आया और मुझे रोते हुए कहा कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना। मैं उससे कहा कि मेरे भाई आपके आंख में आंसू क्यों हैं? मेरे आंख में आंसू है इतनी बर्बादी को देखकर। उसने कहा कि मेरे दोस्त तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकते, कम से कम ये चाय तुम पी लो और बिस्किट खा लो। जो लोग अपने घरों की बर्बादी को देखकर भी अपनी मेहमान नवाजी को नहीं बोलते, तुम उनको नहीं खत्म कर सकते जालिमों, तुम उनको खत्म नहीं कर सकते। अरे वो लोग मौत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू तू वहां पर मार रहा है बेरूत में, तू फलस्तीनियों को मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में भी खुदरत तेरा खातिमा करेगी, इन जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। देखो 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं और एक एक मरने वाले के मां बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले, हम उनका सदका खाने वाले हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंयामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं।
उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी इजराइल को लताड़ लगाते हुए और नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी ने किया है कि शायद ही कोई दूसरा आदमी कर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, जो बिल्कुल बेकसूर थे, सिविलियंस थे। उनके बारे में हमें सोचना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को अमन और अमान वाली, चैन और सुकून वाली जिंदगी नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।